تقلید کی ڈیفینیشن ان شارٹ یہ سمجھ لیجئے، سامنے والے کے علم پر بھروسہ کرنا یہ تقلید ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید نہ کریں تو اپنی امام مسجد کی تقلید کرنا پڑے گی، کیونکہ امام کے علم پر بھروسہ کر کے تو آپ نے اللہ اکبر کہا کہ ہماری نماز بچا لے گا، اسی کا نام تقلید ہے۔ اور بخاری شریف، مسلم شریف کی جتنی حدیثیں ہم مان رہے ہیں، یہ جو احادیثیں آئی ہیں یہ ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ حدیث ہے؟ ہمیں امام بخاری نے بتایا۔ تو یہ آپ نے حدیث پہ بھروسہ کیا، امام بخاری پہ بھروسہ کیا؟ یہ تو امام بخاری پہ بھروسہ ہوا ہے کہ امام بخاری نے کہا یہ حدیث ہے تو ہم نے مان لیا۔ تو کسی کے علم پر بھروسہ کرنا یہ تقلید ہے۔ وہ ہماری مسجد کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جناب قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی کی نہ مانیں، قرآن اور حدیث کے علاوہ بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہ مانیں، تو لہٰذا ہم قرآن اور حدیث کو مانیں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے قرآن اور حدیث کی نہیں مانی، یہ مولوی صاحب کی مانی ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن اور حدیث کے سوا کچھ نہ مانیں اور آپ اس پر جم جائیں، تو یہ آپ میری مان رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی مان رہے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے تو ان معلوم سے پوچھو۔ ہم تو ڈائریکٹ قرآن لے کے بیٹھ گئے اور حدیث لے کے بیٹھ گئے، جناب اس پہ مسئلہ نہیں تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر بندے کو وہ فقاہت اور وہ بصارت نصیب نہیں ہوتی، یہ اللہ کے خاص مقرر بندوں کا مقسوم ہے۔